بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ان سب کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، تمام چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں رزق عطا کرنا، اس کی نعمتیں دینا، اس کی برکتیں دینا، یہ تمام چیزیں آج کتنی سہولیات ہیں۔ آدمی گرمی محسوس کرتا ہے، اے سی چالو کر لیتا ہے، پنکھا چالو کر لیتا ہے، کولر چلا لیتا ہے۔ تمام سہولیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو کس لیے دی ہیں؟ اگر کوئی بندہ غور کرتا ہے، اگر کوئی شخص غور کرتا ہے تو اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ مشینریوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رزق کے طور پہ عطا کی ہیں، ہماری سہولیات کے طور پہ عطا کی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کس لیے اٹھاتے ہیں میرے بھائیو؟ فائدہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کرے گا، اپنی برکتوں کی بارش کرے گا، اپنی برکتوں کا نزول کرے گا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ برکتیں، یہ نعمتیں، یہ رحمتیں ہم سے چھین لیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم پر قحط سالی، بارش آسمان سے نازل نہیں ہوتی، زمین سے پیداوار ختم ہو جاتی ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، پکی پکائی ہوئی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تمام چیزیں میرے بھائیوں، یہ مصائب کیوں آتے ہیں؟ غیروں کی حکمرانیت ہم پر مسلط ہو جاتی ہے، ٹیکس لگ جاتا ہے، اور جی ایس ٹی جیسی چیزیں آ کر ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ایسی تمام چیزیں، ایسے تمام مسائل ہم پر کیوں لازم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں اور اللہ ہم کو بھول بیٹھا ہے۔ اور جو اللہ کو بھول بیٹھا، اللہ جس کو بھول بیٹھا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا میرے بھائیوں؟ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے، تو نے مجھے بلا دیا، میں تجھے بلا دیا، تو میری نعمتوں سے محروم، تو میری جنت سے محروم، تمام چیزوں سے تو محروم ہو گیا، اس لیے کہ تو مجھے بھول بیٹھا اور میں تجھے بھول بیٹھا۔ ہم پنج وقتہ اگر نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر حاضری دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس پر اپنی رحمتیں، اس پر اپنی برکتیں۔ آدمی تھوڑا کماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں ہی برکت دے دیتے ہیں، اور آدمی جو ہے بہت زیادہ کماتا ہے لیکن اللہ کی عبادت سے غافل، سارا دن صبح سے شام تک مشغول، آفس میں بھٹکتا رہتا ہے، سڑکوں میں بھٹکتا رہتا ہے، تمام دن وہ کام میں مشغول رہتا ہے، لیکن اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اس کا جتنا بھی کمایا ہوتا ہے، لاکھوں کیوں نہ کماتا ہو مہینے کے اندر، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج کا ماحول، آج کے ماحول سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، سب کے سامنے واضح ہے۔ سب کے گھروں میں ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں، کانوں پر اذان، مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور بات میں اتنے مشغول ہوتے ہیں، چائے پیتے ہوئے ہوٹلوں میں لوگ اتنے مشغول ہوتے ہیں، اذان ان کے کانوں تک پہنچتی ہے لیکن ان کی دل کے کان تک نہیں پہنچ پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے ہم کیا ہے میرے بھائیوں؟ غافل ہو گئے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھول گئے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر آ جائے، یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم عبادت کرنے لگے۔ سب سے پہلی چیز انسان کو جو چیز ہے وہ فکر ہے میرے بھائیوں۔ پہلے اپنی فکر کو بدلو، پہلے اپنی فکر اور سوچ کو، آپ ہمیشہ یہ سوچو کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے کس کو پیدا نہیں کیا؟ جانور کو پیدا کیا، گھاس پھوس کو پیدا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کاش میں انسان نہ ہوتا، صرف ایک گھاس ہوتا، پیدا ہوتا، ہرا بھرا ہوتا، سوکھ جاتا، اکھڑ جاتا، بات ہی ختم ہو جاتی، نہ حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے مجھ پر کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کا حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کا عقیدہ اپنے دل کے اندر رکھنا، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا، اس کے بعد اس کی عبادت کرنا، پنج وقتہ نماز پڑھنا، اس کے لیے روزہ رکھنا، اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، تمام کام میرے بھائیوں کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے بعد
حقوق الرسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں پر عمل کرنا, آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمیں بتا کر اس دنیا کے اندر گئے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. حقوق العباد, بندوں کا حق کیا ہے؟ آپس میں میل جول رکھنا, لوگوں سے سلام مصافحہ کرنا, اچھی طریقے سے بات کرنا, منہ نہیں موڑنا, بات کرتے وقت چغلی نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنا, برائی نہیں کرنا, یہ بندوں کا حق ہے. پڑوسیوں کا حق کیا ہے؟ آس پاس میں پڑوسی ہے, بھوکا مر رہا ہے, آپ بریانی بنا رہے ہیں, چکن بنا رہے ہیں, بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے کھانے بنا کر کے کھا رہے ہیں, آپ کا پڑوسی بازو میں بھوکا مر رہا ہے, یہ کس کا حق ہے؟ پڑوسیوں کا حق ہے. یہ تمام حقوق انسان کے اوپر لاگو ہیں, یہ تمام کامیں انسان کے اوپر لاگو ہیں. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام حقوق کو ادا کرنا چاہیے. اسی کا نام میرے بھائیوں عبادت, اسی کا نام, ان تمام کاموں کے کرنے کا نام عبادت ہے. اللہ کل قیامت کے روز اسی چیز کا سوال کرنے والا ہے. سب سے پہلی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر لاحق ہوتی ہے, جو انسان کو کرنا ضروری ہے, وہ نماز. کیا ہے میرے بھائی؟ نماز. آج نماز سے بڑی غفلت ہے ہماری. اذان سنتے ہیں, بیٹھے جہاں بیٹھے رہتے ہیں, جہاں ہوتے بس ہوتے ہیں. حالانکہ اذان سننے کے بعد آدمی کو مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے اور مسجد میں آ کر 5 وقتہ نماز کو ادا کرنا چاہیے. نماز کی بڑی اہمیت ہے. اب نماز کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بڑی اہمیت بتلائی ہے. چند آیتیں میں انشاءاللہ قرآن کے آیتوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی, وہ تھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کے بعد میں نے دوسری آیت پڑھی تھی واستعینوا بالصبر, سورہ بقرہ کی دونوں آیت. پہلی واستعینوا بالصبر والصلاۃ. آدمی پریشان ہے, مصیبت زدہ ہے, قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے, شادی بیاہ کے, لڑکیوں کی شادی بیاہ کے لیے پریشان ہے, نوکری کے لیے پریشان ہے, گھر کے لیے پریشان ہے, تمام مصائب میں گھرا ہوا ہے. ایسا آدمی اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے واحد علاج یہ ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نماز کو قائم کرو, اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو, اس کے سامنے اپنے سر کو ٹکاؤ, سجدہ کرو, اللہ سے اس کے بارے میں مدد طلب کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. اتنا اچھا نسخہ ہے, اتنا اچھا علاج. بھٹکتے رہتے ہیں, آج دوستوں میں جاتے ہیں, بزرگوں میں جاتے ہیں, مشورے ہوتے ہیں, پلاننگیں ہوتی ہے, کس کو ڈبونا ہے, کس کو کیا کرنا ہے, تمام کام کر لیتے ہیں, لیکن حل نہیں نکلتا. حل کہاں ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہے. مسجد آئیں, نماز پڑھیں, اللہ سے گریہ وزاری کریں. انسان سب سے بہتر کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے آدمی سے اپنا محتاج نہ بنا, اگر محتاج تجھے بنانا ہے تو اپنا محتاج بنا. انسان آدمی کے محتاج بننے سے بہتر ہے اللہ کے یہاں محتاج بنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مسائل پیش کرے اور مدد طلب کرے میرے بھائیوں. اور یہ سب سے اچھا علاج ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور نماز کیا ہے؟ گناہوں سے, برائیوں سے, فحش کاموں سے, غلیظ کاموں سے, برائیوں, تمام قسم کی برائیوں کو ختم کرنے والی, جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی نماز ہے. آدمی نماز کو آیا, سمجھ لیجئے اس کے گناہ صاف ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے, فجر کی نماز, اس کے اوپر گناہوں کی پوٹلی ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھتا ہے, گناہوں کی پوٹلی گر جاتی ہے, گناہ مٹ گئے. پھر آدمی گناہ کرتا ہے, صبح سے لے کر کے فجر کی بعد سے لے کر کے ظہر تک اس کے جو گناہ ہوتے ہیں, صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں, اس کے وہ گناہ ہیں, اس کی وہ لغزشیں جو آدمی کرتا ہے وہ ظہر کی نماز تک ہوتے ہیں. جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں, مٹا دیے جاتے ہیں. پھر آدمی ظہر کے بعد سے عصر تک کے درمیان جو لغزشیں کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, وہ تمام غلطیاں عصر کی نماز پڑھتا ہے ختم ہو جاتی ہیں. عصر سے مغرب تک جو کام کرتا ہے اور مغرب سے عشاء تک, یہ تمام 5 وقتہ نمازیں انسان کے گناہوں کو میٹ دیتی ہیں. آدمی نماز پڑھا 5 وقتہ, گناہیں مٹتے جاتے ہیں, کوئی نہیں, حساب بالکل پیپر کلیئر.
प्लेन होता है पेपर, कोई लिखा हुआ नहीं होता आपके गुनाहों के अंदर, बशर्ते कि नमाज को पढ़े। अगर आदमी नमाज को पढ़ता है, उसके सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह माफ कर देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसके सर पे जो गुनाहों की पोटली होती है वो खत्म हो जाती है। अगर कोई नमाज को छोड़ करके सोता है, नमाज को नहीं पढ़ता, उसके दिल पर काला धब्बा पड़ जाता है, काला और सियाह धब्बा पड़ जाता है, और वो सियाह धब्बा इंसान को शैतान के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे के ऊपर कुफ्ल लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। जब मोहर लग जाती है, ना वो सुन सकता है, ना वो देख सकता है। आप उसको कितना भी समझाए वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप उसको कितना भी समझाएं, नमाज के लिए बोले, कहेगा हाँ लेकिन आएगा नहीं। क्यों? कि अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर लगा दी है, कुफ्र लगा दिया है। अब ना वो नमाज पढ़ सकता है और ना ही वो दीन की बात को सुनना पसंद कर सकता है, वो शैतान का भाई है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी जगह फरमाया, हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, लोगों नमाज की हिफाजत किया करो, नमाज की हिफाजत किया करो। इसलिए कि ये नमाजों में सबसे सख्त नमाज, नमाजों में सबसे ज्यादा इंसान को बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाली नमाज असर की नमाज, सलातुल वुस्ता, असर की नमाज है। असर की नमाज को बड़ी मशक्कत से लोग पढ़ा, अक्सर लोग तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन बड़ी मशक्कत से जो लोग पढ़ते हैं तो मशक्कत गिरा गुजरती है। इसी चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, मशक्कत को उठा करके, जो बंदा मशक्कत को उठा करके नमाजों को अदा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे की बड़ी अच्छी इबादत, ऐसी बंदे की इबादत को कबूल फरमा लेता है। लिहाजा हमें नमाजों की हिफाजत करनी चाहिए, नमाजों को अदा करना चाहिए उनके औकात पर। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, अक़ीमिस सलाति लिज़िक्री, नमाज के जरिए मेरा जिक्र को कायम किया करो। नमाज पढ़ते रहो, मेरा जिक्र होता रहेगा। आप नमाज छोड़ दोगे, मेरा जिक्र खत्म हो जाएगा, मेरी इबादत खत्म हो जाएगी। आदमी फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भूल जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को भूल जाएगा। नमाज में फलाह बहबूदी है, कामयाबी है। नमाज कामयाबी का रास्ता है। आदमी नमाज पढ़ेगा तो दीन मालूम होगा, इस्लाम मालूम होगा, और मजालिस में बैठेगा, दीन की बातों को सुनेगा तो जन्नत के रास्ते की तरफ होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हो गए, वो लोगों ने कामयाबी का रास्ता हासिल कर लिया जिन लोगों ने नमाज को कायम कर लिया, नमाज को अदा कर लिया। आज हमारे मुसलमान नौजवानों का बड़ा बुरा हाल है, नमाजों से हमेशा गफलत, नमाजों से हमेशा पीछे रहने वाले मुसलमान नौजवान। जबकि नौजवान की इबादत ऐसी है, नौजवान की इबादत ऐसी है, चाहे वो मर्द हो या औरत, ऐसी इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन, कोई अर्श नहीं होगा, कोई झाड़ नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, कोई दीवार नहीं होगी, कोई छत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चटियल मैदान होगा, धूप में खड़े होंगे, सबके सब पसीने से शराबोर होंगे, उनके चेहरों से, उनके जिस्मों से पसीने निकल रहे होंगे, उनके गुनाहों के मुताबिक। कोई टखने तक भीगा होगा, कोई घुटने तक भीगा होगा, कोई कमर तक होगा, कोई गले तक होगा, कोई तो मुकम्मल डूब गया होगा। ये पसीनों में नहाए होंगे, गुनाहों में डूबे हुए होंगे। ऐसे लोगों में 7 लोग ऐसे होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना अर्श का साया उनके ऊपर रखेगा, अर्श का साया उनके ऊपर होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 7 लोगों के ऊपर अर्श का साया किया होगा। उनमें एक ऐसा नौजवान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में लगा होगा, नमाजों को आकर के पढ़ता होगा, और हमेशा ये फिक्र में होता रहेगा कि नमाज अजान होगी तो नमाज को चला जाऊं। जोहर पढ़ लिया तो असर की फिक्र में लगा रहेगा, असर पढ़ लिया मगरिब की फिक्र में लगा होगा, मगरिब पढ़ लिया इशा की फिक्र में लगा होगा, इशा पढ़ लिया फजर की फिक्र में लगा होगा। ऐसा इंसान, ऐसा आदमी मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन कोई साया नहीं, सब गुनाहों में डूबे हुए परेशान हाल होंगे। और आसमान पर सूरज जो होगा वो बिल्कुल करीब आ गया होगा, 1.5 फीट के ऊपर होगा। ऐसी हालत में इंसान का कोई साया ना होगा सिवाय एक के, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7 लोगों में एक बंदे को शुमार कर लिया। अब आप सोचे उस नौजवान की क्या अहमियत है, उस नौजवान की इबादत की क्या अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, नौजवान जो होता है मेरे भाइयों, असल में बताऊं मैं आपको, गर्म खून का होता है, हर चीज में गर्म खून, जज्बा वाला, जोश वाला। ऐसा आदमी क्या करता है मेरे भाइयों, ऐसा आदमी क्या करता है, हर चीज में इनकार करता है या तो इकरार करता है। फौरन इनकार कर देगा या फिर फौरन इकरार कर लेगा, और किसी भी काम को करने के लिए कहे सुरात से करेगा, बनिस्बत बूढ़े और बच्चे, उसके अंदर गर्मी होगी खून की। और ऐसा आदमी अगर दुनियावी चीजों को छोड़ करके अल्लाह के यहाँ मस्जिद में आकर के सजदा करता है, इबादत करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी इबादत बड़ी पसंद आएगी,
بہت خوش ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عبادت سے، کہے گا دیکھو سب کچھ ہے اس کے پاس، طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تمام چیزیں ہیں، پھر بھی میرے دربار میں آ کے مجھ سے سجدہ کر رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، میرے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے، اور میرے سامنے مجھ سے طلب کر رہا ہے جو بھی چاہتا ہے۔ ایسا بندہ مغرور آدمی ہے، اگر چاہے تو مغرور ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں آ کر کے مسجد میں سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی عبادت کو بہت قبول فرما لیتے ہیں۔ نوجوان آج کہاں ہیں میرے بھائی؟ اذان سنتے ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ کان میں سے ہیڈ فون تو نکلتے نہیں ہیں، یا بلوٹوتھ لگے ہوئے تو نکلتے نہیں ہیں، تو نمازیں کہاں سے پڑھیں گے میرے بھائیوں؟ آج مسلمان نوجوانوں کو سب سے پہلے اس چیز کی طرف اٹھنا ضروری ہے۔ مسلمان اٹھیں گے تو بوڑھے تو ڈیفینیٹلی اٹھتے ہی ہیں۔ وہ کیوں اٹھتے ہیں جانتے ہیں؟ قبر قریب ہے، قبر قریب ہے، اب جانا قریب ہے، اسی لیے وہ لوگوں کے اندر جذبہ آ ہی جاتا ہے، بچوں کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے۔ اگر نوجوان گھر کے نکلنے لگ جائیں، سب سے پہلے اس لائن کے اندر یعنی نماز کی طرف رغبت دلانے میں عورتیں ہیں۔ اگر عورت اپنے مرد کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، ان کو اگر نماز کی دعوت دینے لگ جائے، ان کو اگر نماز کے لیے جگانے لگ جائے، تو میرے بھائیوں سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو گھر کی عورت اچھی ہونی چاہیے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورت حضرت زینب رضی اللہ عنہ ورضا، کیا عبادت میرے بھائیوں، نماز کی کیا عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت زینب نماز میں لگی ہوئی ہیں، حضرت زینب نماز میں لگی ہوئی ہیں۔ گھر سے نکل گئے، کچھ وقفہ ہوا، اشراق کے وقت آئے، دیکھتے ہیں نماز میں لگی ہوئی ہیں، اور سر کے اوپر ایک چھوٹی سی رسی لگائے ہوئے ہیں جو چھت سے لے کر کے نیچے لٹک گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیسی رسی ہے، یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا آپ کی بیویوں کو، وہ نماز جب پڑھتی ہیں تھک جاتی ہیں، اٹھ نہیں پاتی ہیں، تو اس رسی کے سہارے اٹھا کرتی ہیں۔ یہ نماز، یہ ہمارے ان کے اس زمانے کی بیویاں تھیں میرے بھائی، عورتیں تھیں جو نماز کی یہ حالت تھی، اتنی نمازیں کہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو رسی کے ذریعے سہارا لے کر اٹھتی ہیں۔ آج ہماری عورتیں 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی، چاڑی چغلی غیبت گناہوں کے کاموں میں سب سے آگے رہنے والی یہ عورتیں ہماری عورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پیشن گوئی فرمائی تھی، کہا تھا کہ اے لوگوں، میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد اگر دیکھی ہے تو وہ عورتوں کی تعداد ہے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نمازوں سے غفلت، غیبت، چغلی، گناہوں میں شامل، سبقت لے جانے والی ایسی عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کی تعداد کثرت سے دیکھی ہے جہنم کے اندر، زیادہ سے زیادہ یہ ہو۔ یہ نماز تھی ان کی، اٹھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے وظیفہ بتایا، اتنا تشدد مت کرو، اے زینب اتنا تشدد مت کرو، نماز کو چھوڑ دو، صرف ایک میں تم کو جملہ بتاتا ہوں، یہ 3 جملے اگر تم ایک لائن میں اگر پڑھنے لگ جاؤ تو تم نے جتنا نماز پڑھا ہے اس کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 5 جملے اگر تم اپنی زبان سے نکال دو ایک ہی لائن کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک تمہاری جتنی عبادت ہے اس کو قبول فرما، اس سے زیادہ یہ بھاری پڑ جائیں گے۔ ایک وزن میں اس کو رکھ دو، دوسری وزن میں تمہاری نمازوں کو رکھ دو، دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لو یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزینۃ عرشه ومداد كلماته۔ ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وعدد کے برابر ہم تیری سبحان کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں، ورضا نفسہ، اور اپنے رب کو تیرے لیے، اپنے نفس کو تیرے لیے راضی کر لیتے ہیں، خوش کر لیتے ہیں اپنے لیے، ہر حال میں ہم تجھ سے رب العالمین، وزینۃ عرشہ، تیرے عرش کے برابر سبحان اللہ سبحانہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ومداد کلماتہ، اے اللہ ہمارے جو کلمات بس اتنی سی دعائیں، یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی اور کہا تم نے جو فجر سے لے کر کے بیٹھ کر کے جو اب تک عبادت کی ہے، اگر اس کو ایک پڑھلے میں رکھ دو اور ان 5 چیزوں کو ایک پڑھلے میں رکھ دو تو بھائی یہ اس زمانے کی عورتیں تھی۔ آج ہماری عورتوں کا برا حال ہے، بہت برا حال ہے، بولنے لگیں گے تو بہت کچھ چلا جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر 5 چیزیں قائم کی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، اقام الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو انسان قائم کرتا ہے تو اسلام کی 5 بنیادوں میں ایک بنیاد کو قائم کر لیا، 1 2 3 4، یہ اس چھت کے لیے 4 بنیادیں ہیں مان لیجیے، تو اس میں سے ایک ہے قائم، یعنی ایک جو پلر ہے وہ اسلام۔ اسلام کے 4 پلر میں سے ایک چیز ہے نماز، ایک چیز ہے روزہ،
ایک چیز ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اور ایک نماز اور ایک زکوٰۃ. اس طرح اسلام کے پلر ہیں میرے بھائیوں، اس میں ایک پلر ہے نماز. اگر آپ نماز کو اگر اس کے وقتوں پہ ادا کرتے ہیں تو آپ نے اس ایک پلر کو حاصل کر لیا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، جو اپنی نمازوں سے بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، وادی جہنم ہے. ویل نام ایک، اس میں دو چیزیں تفسیر میں آتا ہے، یا تو یہ جہنم کا یہ خود نام ہے، یا پھر یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، چھوٹی سی ٹکڑا ہے، یا پھر پوری ایک وادی کا نام ہے. یا تو پورا کہا جائے گا تفسیر کے اندر آیا ہے، یا پھر چھوٹا ٹکڑا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. نمازوں میں آئے بہت ایسا لگ رہا ہے تھکا ہوا ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، نماز میں آیا تو سستی نہیں ہے، نماز میں بیٹھا ہے تو بیٹھ ہی جا رہا ہے، گرا ہے تو گر ہی جا رہا ہے، اٹھا ہے تو اٹھی. ایسا نہیں میرے بھائیوں، نمازوں میں آپ چستی برتیں، نمازوں میں آپ ایکٹیویٹ ہو جائیں. انسان بعض اوقات میں ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. ان میں کیا ہے، شادی بیاہ میں دیکھیں کیسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، بہت زبردست ہوش خروش سے کام کرتے ہیں لوگ. ویسے آپ جب بھی نماز کے لیے آئیں تو جوش و خروش اپنے اندر برقرار رکھیں، نماز کو چستی کے ساتھ پڑھا کرے، سستی مت کرے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں. یہ لوگوں کی نمازیں بڑی قابل قبول ہیں. دل میں ڈر نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، نماز کو آیا ہے، مسجد کو آیا ہے، بیٹھا ہے، سنا نہیں ہے، کچھ بھی چلا گیا ہے، یا سنا بھی ہے تو ایسے ہی چھوڑ کر کے نکل گیا ہے، عمل نہیں ہے، تو یہ نمازیں، یہ جو ہے میرے بھائیوں عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں. یہ جتنی عبادتیں آپ کی ہیں اس کے اوپر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تبھی آپ کی عبادتیں قابل قبول ہوں گی، کام کی ہوں گی. اور ایک چیز نماز ہی کے لیے کہ اہل نجد کا ایک آدمی، ایک قبیلہ ہے اہل نجد والوں کا اپنا ایک قبیلہ ہے، تو اہل نجد کہتے ہیں وہاں کے لوگ. مثال کے طور پہ اگر مجھے یہاں کے لوگوں کو بولنا ہوگا تو اہل سنکل والے، یعنی سنکل والے لوگ، تو ایسے اہل نجد کے لوگ ہیں. ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمل بتائیں، ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں، ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اوپر 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کا دونوں کے اوپر عقیدہ رکھنا، دونوں کا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کا اقرار کرنا. دوسری چیز ہے تیرے اوپر نماز، تیسری چیز تیرے اوپر ہے روزہ، چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، اور 5ویں چیز ہے حج. یہ 5 چیزیں اگر تو کر لیتا ہے تو تیرے اوپر جو ہے جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا کہ اگر یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں تو میں پڑھ لوں گا، تمام عبادتوں کو بھی کر لوں گا، اگر 5 وقتہ سے زائد ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تو چاہے تو زیادہ کر لے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف 5 وقتہ ہی نماز پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لے. پھر آدمی وہ چلا گیا. جیسے ہی کچھ دور گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اشارہ کر کے کہا کہ افلح و ان صدقہ، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنتی ہے، وہ دنیا کے اندر جنتی جا رہا ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی گواہی دے کر گیا ہے. اگر وہ نمازوں کے اوپر پابندی کرتا ہے، اپنی بات کے اوپر جمع رہتا ہے، اپنی بات پر برقرار رہتا ہے، تو وہ جنتی. آج 5 وقتہ نمازیں ہم سے نہیں ہو رہی ہیں، فرائض نہیں ہو رہے میرے بھائیوں. نوافل تو بہت دور کی بات، سنتیں تو بہت دور کی بات، ہم اپنی فرائض اس سے غافل ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے نمازوں کو جو ہے ہم لوگ پابندی سے پڑھا کریں میرے بھائیوں. اسی طریقے سے نماز کے لیے چند شروط ہیں. نماز کے لیے کیا کیا شروط ہے میرے بھائیوں، کسی کو پتہ ہے نماز کے لیے کیا کیا شروط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے انسان کی نیت صاف ہو. نماز کے لیے آ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ نیت کر کے آئے کہ میں نماز کے لیے آ رہا ہوں اور میں نماز ہی پڑھوں گا، اور جس نماز کی نیت کر کے آئے وہ نماز ادا کرے گا. دوسری چیز اسلام کا ہونا ضروری ہے. اگر مسلمان نہیں ہے اور وہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. نیت نہیں ہے، آ گیا نماز کو، لوگ آ رہے میں بھی آ گیا، پڑھ لیا نکل گیا، اس کی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے. عقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ لے کے جا رہا لیکن نماز نہیں ہوگی اس کی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ دیوانہ ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے لیے عقل ضروری ہے، وہ عاقل ہونا، عقل مند ہونا چاہیے. نماز کے لیے تمیز ہونا، اچھے اور برے میں، گندگی میں اور اچھائیوں میں، خراب میں
اور اچھائی چیزوں میں، ان تمام چیزوں میں اس کو تمیز ہونا، فرق ہونا، اور یہ بھی معلوم ہونا کہ نماز کیا ہے اور دوسری چیزیں کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، تب جا کر کے اس کی عبادت قبول ہوگی۔ وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو سب سے پہلے نماز کے لیے وضو کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد جگہ اچھی ہونا، پاک ہونا، صاف ہونا، جس پر غلاظت نہ ہونا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جگہوں پر منع فرمایا کہ اونٹ کے جو ہے باڑے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو وہاں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر خدشہ ہوتا ہے۔ قبرستان میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، جہاں قبر ہوگی وہاں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بدن اور کپڑے کا صاف ہونا، آدمی اپنا بدن اور اپنا کپڑا صاف رکھے۔ مل میں کام کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کپڑے صاف ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، نمازوں کو آتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں کی کپڑے کے پاکی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کپڑا جیسا بھی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن پاکی سے مراد یہ ہے کہ وہ ناپاک چیزوں سے، غلیظ چیزوں سے، گندی چیزوں سے صاف ہو۔ اسی طریقے سے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، یہ بڑی بہت بہت مشکل والی چیز۔ آج نماز کو اس کے وقتوں پہ ادا نہیں کرتے، فجر کی ظہر میں ہو رہی ہے، ظہر کی عصر میں ہو رہی ہے، عصر کی مغرب میں ہو رہی ہے، اس طرح نمازوں کی قضا ہوتی جاتی ہے۔ اور آدمی کے اندر اگر یہ عادت پڑ گئی تو سمجھ لیجئے آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ عادت بڑھتی چلے جائے گی، بعد میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نمازوں سے پورا غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ نمازوں کو حفاظت کرو اور اس کے وقتوں پہ ادا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کی نماز فلاں قبیلے میں جا کر پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کچھ صحابہ وہی نماز پڑھنے لگ گئے، اس لیے کہ وقت ہو گیا تھا، اور کچھ صحابہ وہاں جا کر کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہاں پڑھے وہ بھی صحیح، جو وہاں پڑھے وہ بھی صحیح۔ سوال کیا گیا دونوں کیسے صحیح؟ پر انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں نماز پڑھے ہیں انہوں نے میرے حکم کو بجا لایا ہے، میرے حکم کو مانا ہے، اور جو لوگ یہاں نماز پڑھے ہیں انہوں نے وقت کے حساب سے نماز کو ادا کر لیا ہے۔ تو نماز کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنا بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے نماز کے فائدہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے نماز اگر آدمی پڑھتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی مغفرت، انسان کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز جنت کی کنجی ہے میرے بھائیوں، یہ کنجی کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ خزانے کی چابی جس طرح چھپا کر لوگ رکھتے ہیں، بڑی حفاظت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز ہمارے لیے ہے۔ اس کی اگر ہم حفاظت کرنے لگیں گے، اس کو ہم پورا اس کے ٹائم پر ادا کریں گے، اس کو پڑھنے لگیں گے، اس کی ہم حفاظت کرنے لگیں گے، تو وہ خزانہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی کنجی بنا کر کے نماز کو کھولے گا۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے پہلے سوال کرے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد پہلا سوال جو اس سے کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر بندہ اپنی نماز میں کامیاب ہو گیا، اپنی نماز میں اس نے فلاح بہبودی حاصل کر لی، اگر پہلے ہی ٹیسٹ میں اگر وہ پاس ہو گیا تو آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اگر کوئی پہلے ہی اس میں فیل ہو گیا میرے بھائیوں تو وہ اپنے گناہوں کو جہنم کے اندر جو ہے جا کر کے مکمل کرے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عقیدے کے حساب سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جسم کے لیے ورزش جس طرح ضروری ہے، انسان جسم کے لیے بہت اچھی ورزش کرتا ہے تاکہ ہمیشہ چست رہ سکے، اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں، آپ کی روح کو تسلی ہوگی، آپ کی روح کی ورزش ہوگی، آپ کے روح کو سکون ملے گا۔ آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے آپ پریشانی میں مبتلا رہیں، دنیا بھر کے آپ کام میں مبتلا رہیں، جیسے بھی آپ نماز کو آئیں تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ نماز کا عادی اگر نماز کو چھوڑتا ہے، نماز پڑھنے والا اگر نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا یا تو وہ کچھ بھول رہا ہے یا اس کے جسم کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے۔ آپ غور کریں گے جو نماز کو روزانہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر اس کی ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ فکر میں لگا ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کی سوچ بنی ہوئی رہتی ہے کہ میں کچھ بھول رہا ہوں یا میرے جسم کا کوئی عضو کم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، میں گھڑی پہنتا ہوں، اگر میں اس گھڑی کو نکال کر رکھ دوں تو مجھے یہ ضرور ذہن میں رہے گا کہ میں نے کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پہلے تھی میرے پاس، کوئی ایسی چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز اگر انسان پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے تو محسوس کرے گا۔ آپ کو عادی بننا ہوگا نماز کے لیے، تب آپ کے اندر یہ چیز آئے گی، یہ خشیت آئے گی، اور یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو دیکھ لو کہ وہ 40 دن تک مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجد میں آ کر وقت پر نماز پڑھتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے۔ اسی طریقے سے اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط، گفتگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنے احوال کو، اپنی باتوں کو، اپنی حالتوں کو، اپنے پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گفتگو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تیری ہی تمام قسم کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے،
دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. مالک یوم الدین، یوم جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا تو مالک ہے. گفتگو ہو رہی ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں میرے بھائی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں میرے مولا اور میں تیرے سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. تیری ہی عبادت، تیرے سے ہی مدد طلب کرنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دے. یہ گفتگو ہے میرے بھائیوں اللہ اور بندے کے درمیان میں. یہ گفتگو ہم نماز میں پڑھتے ہیں میرے بھائی. نماز کو آئے، نماز کو پڑھنے آپ لگیں گے، جیسے ہی آپ شروع کریں گے تو آپ کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان گفتگو کا اور رب کا جو ہے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ نماز کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہ گفتگو انسان خالی اوقات میں نہیں حاصل کر سکتا. جتنا سکون اور اطمینان انسان کو نماز میں حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور جگہ پر نہیں ہوتا. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقتہ نمازوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں سے غفلت نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مولا. اور ہم لوگوں کو اس ہدایت کی طرف لے چلے جس ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، اور ہمیں جنت جیسی نعمت سے محروم نہ کرے.